علی دے گلشن دا بہار بیٹھی ہے، زہرا دے گھر دا نکھار بیٹھا ہے، میرے قبلہ عالم سیدی و مرشدی و مولائی و مربی حضور سیدنا احمد حسین محبوب ذات دے گھر دی زینت تے رونق تے گھر دی بہار، اور حضور سخی کامل دے گلشن دا او ترے تازہ گل انور جدیاں مہکاں جدیاں خوشبوواں الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم اسلام چ اپنا تعارف اپنے قرآن اور حدیث دے نال کروان دا شرف حاصل کر رہے نے۔ میں انتہائی ادب نال اور انتہائی عقیدت اور محبت دے نال اے مائک خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمان واسطے حضور سخی کامل دے گھر دا نکھار، محبوب ذات دے گھر دی رونق اور زینت، حضور صاحبزادہ والا جا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہ رخ کمال مکرم گیلانی دامت برکاتہم العالیہ بہار حضرت محبوب ذات اور رونق خانہ حضور سخی کامل آپ دی خدمت بائک پیش کرنے ہیں۔ آپ اپنے نانکیاں تے دادکیاں دے اسوے دے مطابق اپنے ملفوظات عالی نال نواز نے جنوں آن دی جنی خوشی ہے مسجد چ انی اچھی بول دیو مائک دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حق مہربان ہے، سونا مہربان ہے۔ حضور صاحبزادہ والا جا پیر سید شاہ رخ کمال مکرم گیلانی۔ فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة وقال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله تعالى العظيم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی دعوت پر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور کچھ خیالات کے اظہار کا موقع دیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ایک عرصے سے نہ تو تقریر کے ساتھ کوئی شغف رہا، مطالعہ کی انتہائی کمی، علم کی انتہائی کمی۔ یہ آپ کی ان کی ذرہ نوازی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے القابات لگا دیتے ہیں کہ شاید میں جن کے لائق بھی نہیں۔ آپ لوگ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگوں نے کچھ وقت دیا، تو کوشش کروں گا کہ شاید میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں، شاید آپ لوگ بور نہ ہوں، کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے قرآن کریم سے سب سے پہلی جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، قرآن کی آیت جو تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے، وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر ہی کہ قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے وقال الرسول، اور رسول یہ کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب ہم آج اپنے حالات کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی جگہ پر یہودیوں کا ذکر کیا، جا بجا کیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہودیوں کو خطاب کرنا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں التفات آتا ہے۔ التفات کیا ہے کہ خطاب ایک بندے سے ہو رہا ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اچانک مسلمانوں سے خطاب ہو گیا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلطیاں پرانی امتیں کر چکی ہیں، تمہارے پاس ان کی مثال ہے، تم ان سے بچنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم یہودیوں کی پیروی کرو گے ہر چیز میں، قدم بقدم بالشت ببالشت۔ اگر یہودی گو کے بل میں بھی داخل ہوئے تو تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہودیوں کے وہ کون سے کام تھے جو قرآن ہمیں جن سے بچنے کا کہتا ہے۔ کیا ہم قرآن پر چل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئے، بس ایک کتاب، اور ہم اس کتاب کو بھی نہیں پڑھتے۔ پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں، سمجھ لیں تو اس پر چلتے نہیں۔ یہ وہی یہودیوں والی روش ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانتے بھی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی روش تھی کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے نہیں۔ ہم اگر آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی سلیکٹیو اسلام لے کر پھر رہے ہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی آیات نکال لیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں ان پہ چلتے ہیں، جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں وہاں ہم اسلام کو لے آتے ہیں، اور جہاں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا وہاں ہم اسلام کی بات تک نہیں کرتے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو، بار بار ایک چیز دہرائی جائے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، اللہ کا اتنا کہنا کافی تھا کہ نماز پڑھو، لیکن قرآن میں بار بار یہ چیز بیان ہو رہی ہے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ بار بار کہنے کا مقصد کیا ہے؟
بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر صبح کے وقت بھول گئے تو شام کو یاد آ جائے، شام کے وقت بھول گئے تو صبح یاد آ جائے، بھولنے کا وقت نہ ملے، صبح بھی یاد کیا جائے، شام کو بھی یاد کیا جائے۔ یہی چیز نماز ہے کہ 5 وقت اللہ کا کلام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، تاکہ وہ بار بار رپیٹ ہو، وہ بار بار دہرایا جائے، وہ بار بار ہمیں یاد آئے۔ اگر ہم کبھی بھول جائیں تو ہمیں دوبارہ یاد آ جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پر نہیں چل پاتے تو آپ کا علم کسی فائدے کا نہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ تو جاننا چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھ کے رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا لیا ہے، ایک رسماً ہم کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور ہمیں نہیں پتا کہ نماز میں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نمازی تو ہیں لیکن حقیقت میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول گئے ہیں۔ نماز کو کیسے بھول گئے ہیں؟ نماز کے بھولنے کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے نماز کو تو نماز پڑھنی ہے، یہی ہم بھول جائیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز تو یاد ہے لیکن ہم آخری وقت میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ کے رہے ہیں۔ اور چوتھا اس کا درجہ نماز کو بھولنے کا یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں۔ نمازیں پوری کر لیتے ہیں، داڑیاں بڑھا لیتے ہیں، ٹوپیاں عمامے پہن لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہم وہی برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو بھول گئے ہیں۔ ہم نماز کو قائم کرنا تو یاد رکھتے ہیں لیکن ہمیں قرآن کی وہ آیات یاد نہیں رہتی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن کون ہے؟ جو غصے کو پی جائیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اپنا غصہ کتنا پیتے ہیں؟ ہم تو اگر اپنا غصہ پی بھی جائیں تو اگلے کو جتلا دیتے ہیں کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں بتاتا تو غصہ تو باہر آ گیا۔ غصے کو پینے کا کیا مقصد ہے؟ غصے کو پینے کا یہی مقصد ہے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ چلے
کہ غصے کے جذبات کہاں اٹھنا شروع ہوئے تھے اور وہیں وہ بیٹھ گئے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور ہم جب کوئی جاتا ہے اس کے بارے میں بری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہم قرآن کریم میں کتنا کچھ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں دی کہ اللہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. تو حضرت محبوب ذات نے فرمایا تھا کہ نماز یہ ہے، نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ جب تم فجر کے وقت اللہ اکبر کہو تو ظہر تک اللہ ہی اکبر رہے، کام اکبر نہ ہو جائے. اور اگر ظہر کے وقت اللہ اکبر کہو تو عصر تک اللہ ہی اکبر رہے، نیند آرام اکبر نہ ہو جائے. اور اگر عصر کے وقت اللہ اکبر کہو تو بیوی بچے اکبر نہ ہو جائے، مغرب تک اللہ ہی اکبر رہے. اور اسی طرح عشاء تک اور عشاء سے فجر تک نیند اکبر نہ ہو بلکہ اللہ اکبر ہو. کہ مومنین وہ ہیں کہ جو راتوں کو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہمیں فجر کے وقت بھی آنکھ نہیں ہماری کھلتی. یہ ہمارا حال ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مشرکین جب سمندر میں جب وہ گھرے ہوتے ہیں اور وہاں وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، مشرکین شرک کرنے والا، اللہ اسے نجات دیتا ہے. لیکن جب وہ خشکی پہ آتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہوگا کہ جہاں لگا ہوگا کہ دنیا کہ اب کوئی چیز ہماری مدد نہیں کر سکتی، اب امید ہے تو صرف اللہ سے ہے. دنیا کی ہر امید ختم ہو گئی. اور اس وقت جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ اپنے دل سے پکارتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دعا میں اور عام دعا میں فرق ہوتا ہے. وہ آپ کے دل سے نکلتی ہے، خالصتاً اللہ سے دعا ہوتی ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا اگر کوئی مشرک بھی اس طرح دعا کرے کہ خالصتاً اللہ کو پکارے، اللہ مشرک کی بھی دعا سنتا ہے. تو ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. ہم اپنے دل کو اللہ سے ملا کر نہیں رکھتے. جب ہم اس طرح دعا کریں گے تو اللہ دعا بھی قبول کرے گا. ہم 5 وقت دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ دعا ہے.
لیکن ہمیں احساس ہی نہیں کہ از خطیب و دل می گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. ہماری حدیثیں ہیں تو ضعیف حدیثیں، شاذ حدیثیں، مرسل روایات کہ جن کی سند میں مسئلے ہیں. ہم لوگوں کو ان معاملات میں الجھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا سرے سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اقبال کہتا ہے کہ اقبال کی نظم ہے سید کی لوح تربت، کہ ایک سید صاحب تھے، ان کی قبر کے اوپر جو تختی لکھی ہوئی تھی اس پہ یہ نصیحت تھی. مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، دین کی تعلیم تم نے دنیا میں پھیلانی ہے نا، تو ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں. لوگوں کو یہ نہ کہنا کہ دنیا کو چھوڑ کے ایک سائیڈ پر ہو جاؤ، کیونکہ دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ جو دین اور دنیا کی تفریق ہے یہ غلط ہے. دنیا میں ہی دین ہے، دین میں ہی دنیا ہے. دنیا میں رہ کر اسلام پر چلنا یہی دین ہے. پہاڑوں میں جا کر اسلام پر چلنا بہت آسان ہے. ادھر کوئی شخص ہے ہی نہیں جو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، کہ جہاں آپ کو امتحان دینا پڑے کہ آگے سے میں اسے جواب دوں یا نہ دوں، میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں یا نہ کروں. وہاں آپ کا امتحان لینے والا کوئی نہیں. پہاڑوں میں چلے جائیں، شادی نہ کریں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ بیوی، نہ ذمہ داری، نہ بچے، 24 گھنٹے خدا کو یاد کرتے رہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش ہی نہیں. اسلام یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اسلام پر چلا جائے. تو ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وانہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں. جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں، ایک بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیں، ان کی تقریریں اٹھا لیں، جہاں کوئی بھی اختلافی موضوع نہیں، بڑے بڑے علماء، نیچے ویوز کتنے ہوں گے؟ 300 400 500 بڑے بڑے علماء. اور اختلافی بات ہوگی تو ایک بندہ جس کا تعارف بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں میں اس کی ویڈیوز جائیں گی. کیونکہ یہ ایک ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے اختلافی باتوں پہ توجہ دینی ہے. ہمیں اپنی نماز کا خیال نہیں، ہمیں یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں. کیا ہم سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک طالب علم ہے، وہ کوئی مضمون پڑھ رہا ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے، تاریخ کا طالب علم ہے، وہ اس چیز میں پڑھتا ہے، بات سمجھ آتی، اس کا موضوع ہے، اس کا مضمون ہے. لیکن ایک عام شخص جسے یہی نہیں پتا کہ وہ نماز پڑھ کیا رہا ہے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ. تاریخ ہے، تاریخ کو تاریخ میں رہنے دے. ہم سے تاریخ کا سوال نہیں ہوگا. ہم نے اپنی ترجیحات کو الٹا دیا ہے، ہم نے عقیدے کو آخر پہ کر دیا ہے، تاریخ کو اوپر کر دیا.
مصادر کی ترجیح کیا ہے؟ قرآن سب سے اوپر، سنت اس کے نیچے، صحابہ اس کے نیچے، ائمہ اس کے نیچے، امت اس کے نیچے. یہ مصادر کی ترجیح ہے. اگر یہ خراب ہو جائے معاملات خراب ہوں گے. علوم کی ترجیح کیا ہے؟ عقیدہ سب سے اوپر، عقیدے کے بعد عمل. عمل نیت کے بغیر درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اسے 10 گنا ثواب دیتا ہے. وہ بہتر نیکی کرتا ہے، اچھے انداز میں عمل کرتا ہے، اللہ اسے 70 گنا ثواب دیتا ہے. وہ اور اچھا کرتا ہے، 100 گنا ثواب دیتا ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص کو بے انتہا ثواب مل رہا ہے. اسی نماز کا ایک شخص کو 700 گنا، ایک کو 100 گنا، ایک کو 70 گنا، ایک کو 10 گنا، ایک کو ایک نماز کا، اور ایک کو اس نماز کا ثواب ہی نہیں مل رہا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نیت ہے. نیت کو درست کریں. جب نیت درست ہوگی تو عبادت قبول ہوگی. خدا چاہے تو بندہ بہت گناہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، مشرک نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو ایسے ہی معاف کر دوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ ایک چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اور جو چاہے گا اس کے علاوہ، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور یہ ہم نے ٹھیکہ بھی نہیں لیا ہوا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، فلاں کو معاف کرے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسے معاف کرے گا کسے نہیں کرے گا، کیونکہ اختیار اس کا ہے، ہمارا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ جسے تم لوگوں سے چھپاؤ اور تمہارے دل میں کھٹکے. آپ نے فرمایا تقوی ادھر ہے، دل میں، سینے میں. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. اور ہم ہیں کہ ان مسائل میں پڑھے ہیں کہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. پینٹ شرٹ انگریزوں کا لباس ہے، پینٹ شرٹ انگریزوں کا لباس نہیں. انگریزوں نے تو اسے بھی 200 سال پہلے اپنایا ہے. یہ ایرانیوں کا لباس تھا. نہ تو ہمارا علم مکمل، نہ ہماری نیتیں درست. اور ہم جب صوفی بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، یا تو ہم ایک طرف جھک جاتے ہیں کہ اخلاق پر زور دے دیتے ہیں اور نمازوں کو بھول جاتے ہیں، یا ہم چلہ کشی میں پڑ جاتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یا ہم نمازوں پہ زور دے دیتے ہیں، اخلاق کو بھول جاتے ہیں. تو اسلام پورے کا پورا ہے. تحسین صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں. تو اس کے لیے چند اقوال صرف آپ کو دے کر اس بات کو ختم کروں کہ اگر تو شریعت نہ ہو تو طریقت ممکن نہیں. آستانہ عالیہ منڈیر سیدہ بغیر نماز کے نہیں چلتا. جو روح کے ساتھ ہو، کھوکھلی نماز نہ ہو، خالی نماز کا ڈھانچہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ بس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اب جنت کی ٹکٹ آپ کو مل گئی.
ہر بندے کی جنت اس کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، ایمان ہوگا تو پیر فائدہ دے گا، ایمان ہوگا تو رشتہ دار فائدہ دیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو رشتہ داریاں یہ چیزیں بالکل بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ قادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل حقیقت لا تشہد لها الشریعہ فہی الزندقہ۔ زندیق ایک مذہب بھی ہے لیکن زندیق کافروں کو بھی کہتے ہیں ہر وہ حقیقت، کہتے ہیں نا ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے، تو کہتے ہیں ہر وہ حقیقت جو شریعت کی گواہی نہ دے وہ کفر ہے۔ تر الى الحق عز وجل بجناحی الکتاب والسنہ، اللہ کی طرف اڑو اپنے دو پروں کے ساتھ، ایک پر کتاب ہے دوسرا پر سنت ہے۔ ادخل علیہ ویدک فی ید رسول اللہ، اللہ کے پاس داخل ہو اس حالت میں کہ تمہارا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ ترک العباداتی المفروضتی زندقہ، فرض عبادتوں کو چھوڑنا کفر ہے۔ مطلب اس معنی میں کفر نہیں کہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی یہ کافروں کی عادت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، مسلم اور کافر میں فرق نماز کا چھوڑنے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ چھوٹا کفر ہے، یعنی کافروں کی طرح ہو گیا۔ ارتکاب المحظورات معصیہ، اور گناہوں کا ارتکاب کرنا معصیت ہے۔ کل باطن خالف ظاہرا فہو باطل، ہر ایسا باطن جو ظاہر کے خلاف ہو، کوئی ایسا باطن، کوئی ایسی بات، کوئی چھپی ہوئی چیز ہو وہ کہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، فہو باطل، وہ باطل ہے۔ تو شریعت اور طریقت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر شریعت اور طریقت میں اختلاف ہو جائے تو طریقت باطل بن جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ وقت کی انتہائی کمی تھی، نہیں تو انشاءاللہ اور باتیں ہوتی۔ مجھ سے جو کہیں کلام میں ہوئی، قرآن کی کسی آیت کو پڑھنے میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کوئی ایسی بات جو آپ کے دل پہ گراں گزری ہو، آپ لوگوں سے معذرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سعید سب نو دعوت ہے، تشریف لے آؤ، آ کے حضور سخی کامل دی بارگاہ کریم دے اندر عرص پاک دیا تقریبات دی رونق فرماؤ۔ تحسین صاحب اپنا معاملہ اللہ کریم میں تہاڈا جڑا وقت لیا وہ مینوں عبادت سمجھ کے اللہ قبول کرے، وہ دی کمی کجی رب معاف فرمائے۔